اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاح اہل سنت کے براہ راست سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج جو ہمارا سلسلہ ہوگا یہ گزشتہ سے پیوستہ کہہ لیجئے کہ جمعرات کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم قراءت یعنی قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے شرعی احکام سیکھ رہے ہیں، اور گزشتہ چند سلسلوں میں ہم نے اسی سے متعلق سوالات کیے اور الحمدللہ دارالافتاح اہل سنت کے مفتی صاحب نے ہمیں ان کے جوابات عطا فرمائے۔ آج بھی اسی حوالے سے انشاءاللہ مزید کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی مسئلے سے متعلق، چاہے وہ قراءت کا ہو یا کسی بھی حوالے سے آپ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو نمبرز اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، ان پر آپ رابطہ کیجئے، کال ریکارڈ کروائیے، میسیج کے ذریعے رابطہ کیجئے، واٹس ایپ کرنا چاہیں، ویڈیو سوال پوچھنا چاہیں تو ان کے ذریعے رابطہ کریں، انشاءاللہ ممکن ہوا تو سلسلے میں آپ کا سوال بھی شامل کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 11 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان دن اور رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ بہت زیادہ اجر و ثواب اور برکتیں حاصل ہوگی۔ درود قراءت سے متعلق سلسلہ ہمارا جاری تھا، نماز کے اندر قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے۔ نوافل جو پڑھے جاتے ہیں عموماً اکیلے ہی پڑھے جاتے ہیں، ان میں قرآن پاک جب پڑھے قراءت کرے تو اس وقت آواز کیسی ہونی چاہیے؟ آہستہ آواز میں پڑھنی چاہیے، جہر کرنا چاہیے، بلند آواز ہونی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوافل کی جو ادائیگی ہے دو طرح سے ہوگی، جیسے کوئی شخص اکیلا اپنی نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، یا جماعت کے ساتھ نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ تو دن کے اوقات میں چاہے تنہا نماز کی ادائیگی کرے یا یعنی اپنے نوافل پڑھے، جیسے اشراق چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، چاہے ان کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، دونوں ہی صورتوں میں لازم ہے کہ سری قراءت کی جائے گی، یعنی آہستہ پڑھا جائے گا، یہاں پر جہری قراءت کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، جہری نماز پڑھ رہا ہے، جو فرض نمازیں کوئی بھی اور اکیلا پڑھ رہا ہے، امام صاحب کے ساتھ ہوتا تو انہوں نے تو قراءت کرنی تھی آواز کے ساتھ، اکیلا پڑھ رہا ہے تو اب کیا کرے؟ یہ جہر کرے گا یا اب یہ آہستہ ہی پڑھے گا؟ جیسے نارملی نوافل میں آپ نے کہا کہ اس طرح پڑھے گا، تو اس میں کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیں، جہری نمازوں کے اندر جب جماعت کے ساتھ جہری نماز پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس وقت تو اس کے اندر جو ہے امام صاحب جہر ہی ضروری ہے، اس میں جہر ضروری ہے۔ ہاں جب یہ تنہا اپنی نماز ادا کرتا ہے، یعنی جہری تنہا نماز ادا کرتا ہے، تو اس وقت اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، چاہے تو یہ آہستہ پڑھے، چاہے تو یہ بلند آواز سے یعنی جہر کے ساتھ پڑھے، ٹھیک ہے، بلند آواز سے پڑھنا اس کے لیے بہتر و افضل ہے۔ صحیح صحیح۔ ہاں، مگر اس میں یہ خیال رہے کہ اگر اپنی کوئی قضا نماز کی ادائیگی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اگرچہ وہ جہری نماز ہو، مگر ایسی صورت میں اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ آہستہ آواز سے پڑھے، یعنی اس میں جہر نہ کرے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ اکیلا پڑھ رہا تھا نماز اور ہم نے دیکھا یہ مسئلہ بھی ہے، دوسرا آتا ہے اور اس کے ساتھ جماعت شامل ہو جاتا ہے، یعنی جماعت بن جاتی ہے، جیسے 2 افراد ہو گئے یا 3 ہو گئے، یہ پڑھ رہا تھا اکیلا، تو اب کیا کرے؟ یہ جہر کرنا شروع کرے گا یا اب بھی آہستہ ہی پڑھتا رہے گا؟ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے، دیکھا کہ کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مغرب کی نماز میں جماعت ہوگی تو جہر ضروری ہے۔ اب یہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا، سری قراءت کر رہا تھا، سورہ فاتحہ آدھی سے زیادہ پڑھ چکا تھا یا چند آیات پڑھ چکا تھا، اب اگر کوئی شخص اس کے ساتھ شامل ہوا ہے تو اب یہ 2
لوگوں کی جماعت ہو گئی. ٹھیک ہے. جب یہ جماعت ہوگی تو اب اس کے اوپر جہر واجب ہو گیا. صحیح. ہاں یہ واجب نہیں ہے کہ وہ ابتدا سے شروع کرے. ٹھیک ہے. یعنی سورہ فاتحہ آدھی پڑھ چکا تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ واپس جائے اور سورہ فاتحہ ابتدا سے پڑھنا شروع کرے. جہاں سے پڑھ رہا تھا وہیں سے جہر کرنا شروع کر دے, کیونکہ اب جہر اس پر واجب ہو گیا. یعنی بلند آواز سے پڑھنا واجب ہو گیا جب اس کو پتہ چل گیا کہ اب کوئی شخص میرے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ویڈیو سوالات بھی آ چکے ہیں. پہلے ایک کال شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ویڈیو سوالات شامل چلائیے. اگر جہری نماز میں امام آہستہ سے الحمد شریف شروع کرے اور ایک دو آیت پڑھتے ہی اسے یاد آئے کہ میں نے تو بلند آواز سے پڑھنا ہے, تو وہ شروع سے الحمد شریف بلند آواز سے پڑھ لے اور نماز اپنی مکمل کر لے, تو اس نماز کے متعلق کیا حکم ہے جبکہ اس کو اب کئی دن گزر گئے ہوں؟ جی حضور. دیکھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے, اب ان پہ جہر لازم تھا, یعنی جہری نماز تھی, جہر ان پہ لازم تھا. چند آیات انہوں نے پڑھ لیں, سورہ فاتحہ کی 2 یا 3 آیات یہ پڑھ چکے, تو جو ہی انہوں نے چند آیات پڑھی یعنی فرض کی مقدار قرات جب انہوں نے کر لی تو سجدہ صاحب تو ان پہ لازم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جب ان کو یاد آیا تو ان پہ یہ لازم تھا کہ جہاں سے پڑھ رہے تھے وہیں سے آگے جہر شروع کر دیتے, بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے. ابتدا سے پڑھنا شروع کر دیا ہے جب بھی درست ہے, مگر ابتدا سے پڑھنے سے وہ جو سجدہ صاحب لازم ہو چکا تھا وہ ساکت نہیں ہوگا, سجدہ صاحب ان کو کرنا ہوگا. ہاں اگر انہوں نے سجدہ صاحب نہیں کیا, امام تھے, لوگوں کی نماز کا مسئلہ ہے, اب ان کو چاہیے کہ جس جگہ پہ انہوں نے نماز پڑھائی تھی وہاں لوگوں کو بتا دیا جائے کہ فلاں فلاں دن جو نماز پڑھائی تھی, چند نمازوں میں اعلان کر دیا جائے کہ فلاں فلاں دن جو نماز پڑھائی تھی اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیا جائے, کیونکہ وہ واجب الاعادہ ہوئی تھی, اس نماز کا اعادہ ضروری ہے. اچھا, اس کا الٹ ہو جائے کہ وہ جہر کے ساتھ پڑھنا تھا, آہستہ پڑھ دیا, ایسا بھی ہوتا ہے, توجہ نہیں جاتی, پھر یاد آئے تو اب اس میں پھر جہر کرنا شروع کر دیں. دونوں ہی جگہوں یہ اسی طرح کا حکم ہے. ٹھیک ہے. یعنی کسی نے جہر کی جگہ پہ سر کیا, ٹھیک ہے, سر کی جگہ پہ جہر کیا, ٹھیک ہے, یعنی بلند آواز سے جہاں پہ پڑھنا تھا وہاں آہستہ آواز میں پڑھا, اور جہاں آہستہ آواز میں پڑھنا تھا وہاں بلند آواز سے پڑھا, اور فرض کی مقدار جو قرات ہے وہ اس نے کر لی, تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ابتدا سے شروع کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. جہری نماز تھی تو اب بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے, سری نماز تھی بلند آواز سے پڑھ رہا تھا تو اب آہستہ آواز سے پڑھنا شروع کر دے, اور آخر میں ایک آیت پڑھ لی اس نے تو اس وقت یہ مسئلہ جی فرض کی مقدار یعنی 2 کلمات کم از کم اس نے پڑھ لیے, تو اب اس کو جو ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا, تو اب اس پہ سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک ویڈیو سوال چلائیے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ قرات کرنے کے لیے کیا قرآن پورا سیکھنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو اس کی ذرا تشریح کر دیں. ہاں, پہلے تو یہ لفظ کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائی جو انہوں نے کہا, اور مسئلہ جو ہے وہ بیان جو صحیح لفظ ہے وہ لفظ قراءت ہے. ٹھیک ہے. عمومی طور پر ہمارے ہاں قرات ہی کہتے رہتے ہیں, صحیح لفظ جو ہے وہ قراءت ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے کہ انہوں نے کہا کہ قراءت کرنے کے لیے کیا پورا قرآن مجید آنا ضروری ہے یا نہیں, اب لگتا یہی ہے کہ ان کا سوال جو ہے وہ نماز کے متعلق ہی ہے. صحیح. دیکھیں بات یہ ہے کہ نماز کے اندر جتنا قرآن پڑھنا فرض ہے اتنا قرآن سیکھنا فرض ہے, جتنا قرآن پڑھنا واجب ہے اتنا قرآن سیکھنا واجب ہے, ٹھیک ہے, اور جتنا سنت ہے اتنا سیکھنا سنت ہے. ظاہر ہے بہتر تو یہی ہے, یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. ہم مسلمان ہیں, ہمارا اس کتاب پر ایمان ہے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کتاب کو قرآن مجید فرقان حمید کو اچھی طرح سے پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. دیگر جو معاملات ہیں ان کے لیے تو ہم وقت نکالتے ہیں, اور اپنے بچوں کو بھی دیگر جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے لیے تو کوشش کرتے ہیں, مگر قرآن مجید کے لیے کوشش نہیں کی جاتی. صحیح. پر کم از کم جو فرض قرات ہے یعنی جو 2 کلمات ہیں ان کا سیکھنا تو ضروری ہے, فرض ہے, اور اس طرح ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کا سیکھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جتنا قرآن پڑھنا سنت ہے اتنا سنت ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مکمل قرآن مجید یاد ہو. ہاں کسی کو مکمل قرآن مجید یاد نہیں ہے اور اس کو اتنا قرآن آتا ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے, جس سے نماز جائز ہو سکتی ہے, اتنا قرآن مجید اگر اس کو آتا ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ اس کو پورا قرآن مجید نہیں آتا لہٰذا اس کی نماز بھی نہیں ہوئی, ایسا نہیں کہا جا سکتا. نماز اس کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, نماز ہو جائے گی. اور اگر یہ قراءت سے مراد وہ جو حسن قراءت لے رہے ہیں
تو اس میں بھی کوئی شرط تو نہیں کتنا آئے گا تو تبھی کریں گے؟ ہاں اس میں بھی کوئی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے جی اس میں بھی کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے. ناظرہ بھی اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، ناظرہ اس کو اگر پڑھتا ہے ایک سپارہ ہی پڑھنا آتا ہے اور آگے اگر اس کو پڑھنا نہیں آتا ٹھیک ہے تو اب ایسے شخص کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک. اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے خوبصورت آواز کے اندر تجوید کے ساتھ قراءت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. میسیجز بھی حضور ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں. کہا گیا کہ آپ کا سلسلہ دارالافتاء اہل سنت بہت پیارا سلسلہ ہے، حوصلہ افزائی کا شکریہ. اللہ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. سوال یہ ہے کہ کوئی شخص جو کہ بہت زیادہ بیمار ہے، پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، تو کیا وہ ہر نماز کے صرف فرض پڑھ سکتا ہے؟ اور کیا عشاء کی نماز کے لیے فرض کے ساتھ وتر بھی ضروری ہے یا وتر کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی؟ بیمار شخص کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے. اب دیکھیں انہوں نے مطلقاً کہہ دیا کہ بیمار ہے. نماز کے لیے اسلام نے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائی ہوئی ہیں، بہت زیادہ آسانیاں ہیں نماز کے حوالے سے. یعنی اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کرے. اگر وہ کرسی وغیرہ زمین پہ بیٹھ کے نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو کسی چیز پر اگر بیٹھ سکتا ہے، کرسی وغیرہ پر بیٹھ سکتا ہے تو وہاں بیٹھ کے نماز کی ادائیگی کرے. زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے نماز کی ادائیگی کرے. ایسا بھی نہیں کر سکتا تو لیٹ کر نماز کی ادائیگی کرے. تو بیماری کی کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ بیماری کی کیفیت کیسی ہے، کس طرح کی بیماری ہے. ٹھیک ہے. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شریعت نے جتنی آسانی عطا فرمائی ہوئی ہے مکمل نماز ادا کی جا سکتی ہے. ہاں جو سنت غیر موقدہ ہیں یا جو نوافل ہیں، شدید بیماری کی حالت ہے، نماز پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، ان کو اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جہاں تک عشاء کی نماز کا تعلق ہے تو وتر واجب ہے، وتر کی ادائیگی بھی ضروری ہے. اور یہ جو سوال کرنے والے ان کو چاہیے کہ براہ راست دارالافتاء کے نمبر سے رابطہ کر لیں تاکہ ان کے حوالے سے پھر صحیح جواب دیا جا سکے کہ کیا جواب بنے گا. ایک ویڈیو سوال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جب امام صاحب جماعت کراتے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو کس طرح لقمہ دینا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ تفصیل بتا دیں. جی پہلے بھی کئی دفعہ ہوا سوال لقمے کے حوالے سے. جی لقمہ دینے کے لیے کئی طرح سے لقمہ دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر مقام کے اعتبار سے ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا، بعض اوقات آپ کو سبحان اللہ کہنا پڑے گا، بعض اوقات آپ کو الحمدللہ کہنا پڑے گا. تو وہ موقع کی مناسبت سے لقمہ دیا جاتا ہے. تو جو بھی نمازی ہیں ان کو مسائل وغیرہ آنے چاہیے کہ کس مقام پر کیسے لقمہ دیا جاتا ہے. عمومی طور پر نمازی سمجھتے ہیں کہ جو مؤذن ہے فقط وہی لقمہ دے سکتا ہے. تو جو جتنے بھی نمازی ہیں سبھی لقمہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز میں امام صاحب قرات کہیں پر بھول گئے، اب ان کو یاد نہیں آ رہی، اگر مؤذن کو بھی یاد نہیں آ رہی جو پیچھے کھڑا ہوا ہے، اگر وہ دوسرا شخص موجود ہے تو اس کو بھی لقمہ دینے کی شرعی طور پر اجازت ہے. اسی طرح جو ارکان کے اندر امام صاحب بھول گئے، اب وہ مؤذن کے دھیان میں بھی نہیں رہا، اس کے خیال میں بھی نہیں رہا، جو ساتھ کھڑا ہوا ہے یا پچھلی صف میں کھڑا ہوا ہے اب اس کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں کھڑے نہیں ہونا تھا، بیٹھنا تھا، دیگر جو وجوہات ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے یہ لقمہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا سوال یہ پوچھا گیا کہ اسلامی بہن نماز میں آواز کیسی رکھیں؟ نماز پڑھیں اسلامی بہنیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اسلامی بہنیں جب نماز کی ادائیگی کریں گی تو اسلامی بہنوں کو جماعت کے ساتھ تو نماز کی ادائیگی کرنی نہیں. ٹھیک ہے. نہ فرائض، نہ واجبات، نہ نوافل، نہ نماز تراویح، اکیلے ہی پڑھنا، اکیلے ہی ان کو نماز کی ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور جب اکیلے ہی ان کو نماز کی ادائیگی کرنی ہے تو یہ جو ہے وہ آہستہ آواز کے اندر ہی نماز کی ادائیگی کریں. لیکن وہ اگرچہ اسلامی بہن کے لیے بھی وہی حکم ہے جو اسلامی بھائی کے لیے حکم ہے کہ جب وہ تنہا نماز کی ادائیگی کرتی ہے اور نماز جہر والی ہے، بلند آواز سے پڑھنے والی نماز ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ گھر پہ موجود ہے، اس کی آواز کسی غیر محرم تک بھی نہیں جاتی، تو اس کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ وہ بھی جہر کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے. اور آہستہ میں بھی وہ جو شرط ہے کہ کان سنیں، یہ تو اپنے کانوں تک پہنچنا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو آہستہ پڑھنا ہے، پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک پہنچے، یہ تو ضروری ہے. یہ اسلامی بھائی کے لیے بھی ضروری ہے، اسلامی بہن کے لیے بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اسلامی بہنیں جو اپنے مزید مسائل سیکھنا چاہیں نماز کے حوالے سے اور طہارت کے حوالے سے، الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی کتاب جیسا نماز کے احکام اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، ایسے ہی اسلامی بہنوں کی
نماز کے نام سے بھی کتاب موجود ہے، مکتبہ مدینہ سے شائع ہو چکی ہے، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور آپ اس کو دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن سے بھی، جو موبائل اپلیکیشن ہے اس سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بک اسٹور کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کتاب کو بھی ضرور حاصل کیجئے، اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو دیجئے، بچیوں کو دیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ پڑھنے سے بہت سارے مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا اور شرعی رہنمائی بھی ہوگی۔ ایک سوال دارالفتاح اہل سنت کے فتاوی سوال جواب سے متعلق ہمارے پاس میسج کے ذریعے آیا، تو یہ بھی جو بھی سوال پوچھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ دارالفتاح اہل سنت کے نمبر پر رابطہ کریں، وہاں ان کی رہنمائی کر دی جائے گی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پلیز ضرور کر کے انہوں نے کہا، تو سوال یہاں متعلق نہیں تھا ہمارے سلسلے سے، تو آپ ہمارے جو دارالفتاح اہل سنت کے نمبرز ہیں ان پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ ایک آڈیو کال اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے۔ یہ سوال کرنا تھا مجھے کہ حروف تہجی سب سے پہلے کون سے پیغمبر پہ نازل ہوئی؟ حروف تہجی، حروف تہجی، یہ تو ہے کہ حروف تہجی بھی کسی نبی علیہ السلام پر ان کا بھی نزول ہوا ہے، مگر وہ جو پیغمبر علیہ السلام ہے ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اچھا، غالباً حضرت داؤد علیہ السلام ہے، مگر ذہن میں ابھی ٹھیک ہے، یاد نہیں ہے نام ان کا، لیکن کسی نبی علیہ السلام ہی پر نازل ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ حروف تہجی الفابیٹس، الف با تا سا یا اس طرح کی جو چیزیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ سوال پوچھا گیا میسج کے ذریعے۔ دیکھیں، تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ ہاتھ اٹھانا تو سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے اور تکبیر تحریمہ کہی اور تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تو اس کی نماز ہو جائے گی، سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اٹھانے چاہیے، اس کا جو بھی طریقہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا حضور، فجر کی جماعت قائم ہے اور وہ ایک شخص جو ہے سنتیں پڑھ رہے ہیں، سنت اس نے شروع کر دی ہوئی ہیں، تو کیا جلدی کرنے کے لیے وہ رکوع اور سجود میں تسبیحات ہیں وہ ان کو مختصر کر سکتے ہیں؟ 3 پڑھنی تھی 1 پڑھ لے، یا وہ مکمل ہی پڑھتا رہے گا؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں وہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے، وہ قریب واجب ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اب وہ اگر دیکھے کہ امام صاحب نے جماعت شروع کر دی ہوئی ہے، اب اس کو اگر معلوم ہے کہ میں نماز 2 رکعت سنتیں ادا کرنے کے بعد امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ساتھ مل سکتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ یہ سنتیں ادا کرے اور سنتیں ادا کر کے پھر نماز میں مل جائے۔ اب اس نے سنتیں شروع کر دیں اور اب اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں 3 مرتبہ تسبیحات پڑھوں گا، ثنا پڑھوں گا، تعوذ پڑھوں گا، پوری سنتیں ادا کر کے نماز کی ادائیگی کروں گا، تو ایسی صورت میں امام صاحب سلام پھیر دیں گے، میں مل نہیں سکتا، تو اب اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات، 3 تسبیحات کی جگہ 1 تسبیح پڑھے، تعوذ تسبیح وغیرہ ہے وہ بھی چھوڑ سکتا ہے، تاکہ سنتیں پوری کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن سنت فجر ضروری ہیں، وہ تاکید وہ زیادہ، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ حضرت بول رہا ہوں کوئٹہ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اکیلے نماز پڑھنے کے لیے اذان کا سننا ضروری ہے، یا پھر جو ہی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی حضور، دیکھیں، اولاً تو یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے انہوں نے کہا ہے اکیلے نماز پڑھنے کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کہیں جانا ہے، کسی کام کے لیے نکلنا ہے، تو اب یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کروں اور نماز کی ادائیگی کر کے چلا جاؤں، سفر پہ چلا۔ اگر تو یہ شہر کے اندر موجود ہے، اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اذان ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، یہ وہ جو اذان ہو چکی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، اذان جو ہو گئی وہ اس کے لیے کافی ہے، مگر پھر بھی مستحب یہ ہے کہ یہ اذان کہہ لے اور اذان کہہ کر نماز کی ادائیگی کرے۔ اچھا ہے، ضرور اچھا ہے، یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ ہاں، اگر اذان سرے سے ہوئی ہی نہیں، بعضوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا اذان نہیں ہوئی تو کیا نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے؟ صحیح، ایک یہ سوال بھی ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اذان تو نہیں ہوئی مگر نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اگر نماز کوئی ادا کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ اذان نہیں بھی دیتا ہے، یعنی اذان ہوئی بھی نہیں اور یہ بھی نہیں دیتا ہے خود، جی اذان ایسی صورت میں نہیں بھی دیں گے تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مستحب ہے اذان دے لینا، اذان دے لینا مستحب ہے، اگر نہیں بھی دی تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے شہر سے باہر ہے، گاؤں دیہات میں ہے، سفر میں ہے، جہاں سفر وغیرہ میں ہے، جہاں اذان کی آواز آتی ہی نہیں ہے، تو وہاں پر اگر یہ بغیر اذان کہے نماز کی ادائیگی کرے گا تو یہ خلاف اولا ہے، یعنی بہتر نہیں ہے ایسا کرنا،
وہاں اس کو چاہیے کہ اذان دے اور اذان دے کر نماز کی ادائیگی اذان کرے۔ دیں گے برکتیں بھی حاصل ہوں۔ اچھا اذان اسی طرح کان میں ہاتھ ڈال کر قبلے کی طرف طریقہ کار ہے اذان مکمل دینے کا، طریقہ اسی کار، طرح سے بالکل۔ ٹھیک، فجر ہے تو پھر فجر کے الفاظ بھی جی۔ کہے گا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور سوال چلائیے۔ ابو ماجد اتاری عرض کر رہا ہوں، سلسلہ دارالفتہ سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نمازی اتحیات میں درود پاک کے بعد کتنی دعائیں پڑھ سکتا ہے؟ اس کی کیا مقدار ہے؟ 1 2 3 کتنی دعائیں پڑھ سکتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ شرعی رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر تو کتابوں میں رب اجعلنی والی جو دعا ہے وہی لکھی ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی پڑھنی ہے، جی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی پڑھ سکتا ہے؟ یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ دیگر دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو بھی دعائیں معصورہ ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث طیبہ میں جو دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا۔ مگر یہ خیال رہے کہ اگر یہ امام ہے تو امام کو چاہیے کہ جتنی سنت کے مطابق جو نماز کی ادائیگی ہے وہی کرے تاکہ نمازیوں کے اوپر گرا نہ گزرے۔ ہاں اکیلا پڑھ رہا ہے تو جتنی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اچھا سوال آیا ہے، ہم بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں اور وضاحت بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ بتا دیں جہر سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ہے۔ جہر یعنی لفظ سری، سر اور جہر دو لفظ آپ دو استعمال لفظ فرما رہے ہیں ہیں۔ جو ہمارے سلسلے میں زیادہ تر استعمال ہوئے۔ سر کا مطلب ہے آہستہ پڑھنا، ٹھیک اور ہے۔ آہستہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب اتنی آواز سے پڑھے گا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے تو ساتھ جو 1 2 افراد ہیں ان تک بھی آواز پہنچ جائے گی۔ اگرچہ ان تک بھی آواز پہنچ رہی ہے مگر پھر بھی اس کو آہستہ پڑھنا ہی کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور جہر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اس طرح سے نماز کی ادائیگی کرے جیسے امام جہر سے نماز کی ادائیگی کرتا ہے، قرات کرتا ہے، تو اب پیچھے صف میں جو لوگ موجود ہیں کم از کم 3 افراد تک ان کی آواز پہنچ جائے تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے جہر سے پڑھا، یعنی بلند آواز سے پڑھا ہے۔ اچھا حضور، آج ہی کچھ دیر پہلے ایک اسلامی بھائی پوچھ رہے تھے کہ جب نیا نیا قرآن پاک تجوید سے سیکھتے ہیں، قرات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تلفظ درست کرنے کی، تو اس وقت جو آواز آہستہ نہیں ہو پاتی ہے، وہ بلند ہو جاتی ہے، اور اتنی ہے کہ وہ پیچھے مقتدیوں اگر ہوں تو پہنچ جاتی ہے، حالانکہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی ایسی تھی کہ سری تھی، تو کیا ایسی صورت میں معافی ہے یا حکم وہی برقرار رہے گا؟ معافی تو نہیں ہوگی ایسی اچھا، صورت میں، اب اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ پریکٹس جہاں یہ شریعت کا حکم ہے کہ قرات سیکھنی ہے، قرات سیکھنا ضروری ہے، قرات نہیں سیکھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہاں وہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ جب قرات سیکھی ہے تو سری نماز میں سر ہی کریں گے اور جہری نماز میں جہر کریں وائن گے۔ بہت نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ سب الفاظ، ایک تو یہ صورتحال ہوتی ہے، اور یہاں یہ بھی مراد ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص سری نماز کی ادائیگی کر رہا ہے، اب بعض حروف کی ادائیگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ادائیگی کرتے ہوئے بہت زیادہ آواز نکلتی ہے، جیسے جس نے نیا نیا پڑھنا سیکھا ہے اب وہ بعض حروف ایسے ہیں کہ آواز نکلتی ہے، بعض حروف کی آواز جاتی ہے، بعض کلمات کی آواز دور تک جاتی ہے، یہ جہر نہیں ہے۔ اچھا یہ نہیں جاتی، جہر وہی ہوگا کہ مکمل نماز کی جو آپ قرات کر رہے ہیں سمجھ آ رہا ہو، قرات کرتے ہوئے پتہ چل رہا ہو کہ ہاں پیچھے قرات ہو رہی ہے، کوئی حرف سنائی دے رہا ہے، کوئی سین کی سیٹی چلے گی، ہا کا ہا چلا گیا، تو یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی کلمہ بھی اگر سنائی دے رہا ہے تو اس کو جہر نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن پریکٹس کی جائے تو اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور قرآن پاک کی پریکٹس کیا کرنی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے، الفاظ اپنی زبان پہ چڑھائیں گے، مخارج نکلنا ہمارے لیے جب آسان ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس طرح کے مسائل درپیش نہیں ہوں گے، اور وہ جو مسئلہ جو حکم شرعی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ لاحق نہیں ہوگا۔ اچھا حضور، قرات کرنا لکھنا کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، لکھا بھی جاتا ہے قرآن پاک اور اس کے بہت ساری ضرورتیں پیش آتی ہیں لکھنے کے حوالے سے، باریک الفاظ میں اگر کوئی لکھے بہت پتلے پین کے ساتھ اور اس کو یوں کرے، کیا اس کا جواز ہے؟ کیا اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یعنی اتنی باریک تحریر لکھ دینا پڑھی کہ نہ وہ جا سکے، پڑھنے میں ہی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، بڑے کارنامہ بیان کیا جاتا ہے کہ بالکل تعویذ سائز کا قرآن پاک لکھ دیا، اور وہ کیسے لکھا واللہ علم۔ جب وہ پڑھنے میں بھی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ لکھنے والے نے جب لکھا ہے تو اس نے بھی ٹھیک نہیں لکھا، کوئی نہ کوئی تو غلطی ہوگی۔ بہت ساری جگہوں پر ہم اس طرح کا قرآن مجید دیکھتے ہیں جیسے بالکل اتنا سا تعویذ جتنا وہ قرآن مجید، وہ پوری کتاب پورا قرآن مجید ہے، اب اس کو آپ یوں کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی لفظ سمجھ میں نہیں آ ٹھیک رہا، ہے، تو اب لکھنے والے نے پتہ نہیں کیسے لکھا ہے، اس نے کیسے تحریر کیا ہے کہ اس نے اس کو قرآن کا نام دے دیا، اس کو قرآن کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی حرف سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ پڑھنے میں ہاں بعض ایسا ہے کہ چلو تھوڑا بڑا ہے،
اب اس میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی لفظ ٹھیک لکھا ہوا ہے، کوئی لفظ ٹھیک نہیں لکھا ہوا، تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو جان بوجھ کے اس طرح سے لکھیں گے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا قطعی طور پر نہیں کر سکتے۔ ہاں برکت کے لیے جیسے تعویذ بنایا جاتا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن مجید لکھ کر اس کا تعویذ لکھا جائے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے اسلامی تعویذات دیتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں، تو آپ کو جو بھی وہ لکھ کے دینا چاہیں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت بھی لکھنی ہوگی تو وہ مکمل آیت لکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح لکھنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ایک تو قرآن مجید بھی لکھا جاتا ہے، بعض اوقات تغرے بنائے جاتے ہیں، صحیح، اب وہ سورہ یاسین ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کافی طویل ہے، وہ اتنا سا ایک ٹکڑا بنایا اور اس کے اوپر پوری سورہ یاسین لکھ دی، تو بعض اوقات اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہاں اگر بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، تو ظاہر ہے اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اجازت دے دی۔ اچھا، قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے بھی فخر کی میں نے بات کی کہ 3 دن میں قرآن پاک ختم کر لیا، 2 دن میں کر لیا، 4 دن میں کر لیا۔ اچھا، ابھی رمضان شریف قریب آ رہا ہے تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس رمضان میں میں نے 15 قرآن پاک پڑھ لیے، یعنی 15 مرتبہ تلاوت کر لی، تو وہ دنوں پہ تقسیم کریں تو سمجھ میں بعض دفعہ نہیں آتی چیزیں، تو کیا اس کا حکم کیا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ جس نے 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے سمجھا نہیں۔ اچھا، اب ہمارے ہاں تو قرآن مجید فرقان حمید کو صرف پڑھا ہی جاتا ہے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ علماء اس کو پڑھیں گے پڑھتے ہوئے، یا اس کی تفاسیر پڑھیں گے یا دیگر چیزوں کو پڑھیں گے، پھر وہ سمجھ میں آئے گا۔ مگر ہمارے ہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا رجحان بہت زیادہ ہے رمضان المبارک میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے وہ پورے رمضان میں 2 دن میں 3 دن میں مکمل قرآن پاک پڑھتا ہے۔ بالخصوص اعتکاف اب جب آپ اس کے پاس بیٹھیں اور اس کا قرآن مجید فرقان حمید سنیں تو وہ والی حدیث مبارکہ ایسے شخص پر صادق ہوتی ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ آپ اس کو ٹھیک ادائیگی نہیں کر رہے، آپ اس کو ٹھیک طرح سے پڑھ ہی نہیں رہے۔ ایک تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو قرآن بھی ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، قرآن کہلائے گا نہیں، پھر پڑھ رہا ہے، وہ اپنا جتنا بھی وقت ہے وہ قرآن مجید پڑھنے میں ہی صرف کر رہا ہے اور غلط پڑھنے میں صرف کرتا ہے۔ اب آپ اس کی نماز سننے کے لیے جائیں گے تو اس کو نماز بھی نہیں آتی، آپ نماز کے مسائل اس سے سننے کے لیے جائیں گے، اس کو نماز کے مسائل بھی نہیں آتے۔ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر مکہ شریف میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی دونوں جگہ پر ہی لوگوں کو دیکھا گیا ہے، دونوں جگہ پر ہی جو شرعی مسائل ہیں وہ سیکھنا ضروری ہیں، حج کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا ضروری ہیں، مگر وہاں پر بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، جس کو ٹھیک پڑھنا آتا ہے، ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے، وہ یہاں رمضان مبارک میں قرآن مجید پڑھتا ہے یا حرمین طیبین شریف میں جاتا ہے وہاں جا کے قرآن مجید پڑھتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر پڑھنا تو آتا ہو۔ صحیح، اب قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہی نہیں آتا، ٹھیک طرح سے پڑھتا ہی نہیں ہے، اور جو ضروری مسائل سیکھنے کے تھے اب اس کو دیکھا جاتا ہے، نہ اس کو طواف کرنا آتا ہے، نہ اس کو صحیح کرنی آتی ہے، نہ اس کو رمی کے مسائل معلوم ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ یوں ہی یہاں رمضان المبارک میں دیکھ لیں، رمضان المبارک میں بھی یہی حال ہوتا ہے صحیح، کہ مسائل شرعیہ معلوم نہیں ہوتے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا اعتکاف کا کہ اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے جس میں باقاعدہ حلقے لگتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید سکھایا جاتا ہے اور اسی طرح دیگر مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کو پھر بھی دیکھا ہے کہ وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کو شکایت نہیں کرنی چاہیے، یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیا، حالانکہ منع تو کوئی بھی نہیں کرتا، منع کوئی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا بھی ٹائم دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ ٹائم ہے، اس میں آپ قرآن مجید پڑھیں گے، مگر بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہی نہیں آتا۔ صحیح، یہ تو 3 دن کی بات کی گئی ہے کہ 3 دن سے کم میں جس نے پڑھا اس نے سمجھا نہیں۔ ہمارے ہاں پورا مہینہ بھی اگر کوئی شخص خالی قرآن مجید فرقان حمید کی اگر صحیح طرح سے تلاوت کرتا ہے تو ظاہر ہے جو تلاوت کا جو ثواب ہے وہ اس کو ضرور ملے گا، مگر قرآن پاک کا جو مقصد ہے وہ نہیں، اس کا حاصل وہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے، کہ ہدایت حاصل کرے گا قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے۔ تو قرآن مجید پڑھیں، بے شک ایک آیت پڑھیں، آپ نے ایک آیت قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھی، اب آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا، پھر آپ نے اس کی تفسیر پڑھی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے بڑی ہی پیاری تفسیر الحمدللہ صراط الجنان موجود ہے، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، بہت ہی آسان عام فہم انداز میں لکھی ہے تاکہ عوام الناس قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ سکیں
کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا کہتا ہے, ہمیں کیا سمجھانا اور چاہتا ہے. اسی دور میں لکھی گئی تاکہ جی اس دور کے تقاضوں کو بھی پورا کرتی ہے, مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی سمجھ کے مطابق لکھی گئی. ایک دور تو وہ ہوتا تھا کہ مساجد کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ بڑی بڑی عربی کتب کے درس ہوا کرتے تھے, لوگ سمجھتے تھے, سنتے تھے اس کو. بس آہستہ آہستہ علم دین سے دوری ہوتی گئی. مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے جب بہار شریعت لکھی تو آپ نے اس میں ابتدا میں یہی فرمایا کہ میرا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسائل ہیں وہ عام فہم انداز میں عوام تک پہنچ جائیں تاکہ عوام بھی اس کو سمجھ سکیں. اور ان کی اس وقت کی لکھی ہوئی بہار شریعت اب اگر علماء بھی اردو میں, اب اگر علماء بھی سمجھیں تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, مسائل کا سمجھنا, قیودات کا سمجھنا, کیا ان چیزوں کو سمجھنا. ٹھیک ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے علم سے دوری ہوتی جا رہی ہے تو یہ کیفیت ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں. جیسے الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام لکھا کہ 3 آیتیں آپ پڑھیں, صحیح, اس کا آپ ترجمہ پڑھیں, اس کی آپ تفسیر پڑھیں, اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا. ہاں, قراءت سے منع نہیں کیا جاتا. اگر کسی شخص کی قراءت درست ہے, ٹھیک ہے, اور وہ فجر کی نماز کے بعد 1 سپارہ پڑھنا چاہتا ہے, 2 سپارے پڑھنا چاہتا ہے, تو وہ ٹھیک طرح سے پڑھتا ہے. بہت ٹائم ہوتا ہے, جدول میں اتنا زیادہ وقت ہوتا ہے کہ اگر پڑھنا چاہے تو قرآن پاک ختم بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ جو علم دین حاصل کرنے کے حلقے ہیں ان میں بھی شرکت ہو سکتی ہے. آرام کا بھی بہت زیادہ وقت ہوتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں ترغیب دلاتا جاؤں کہ الحمدللہ رمضان شریف کا پیارا پیارا مہینہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان عطا فرمائے. دعوت اسلامی الحمدللہ جہاں 10 دن کا اعتکاف تو ہوتا ہی ہے, لیکن 30 دن کا پورے ماہ مبارک کا بھی اعتکاف کا سلسلہ ملک بھر میں اور غالباً دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بعض جگہوں پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ اپنے علاقے کے ذمہ دار سے رابطہ کریں گے تو آپ کو رہنمائی کر دی جائے گی کہ کہاں پر دعوت اسلامی کا 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں, بلکہ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں باب المدینہ میں تشریف لے آئیے. انشاءاللہ عز و جل یہاں اعتکاف کی بہاریں تو ملے گی, ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا قرب بھی حاصل ہوگا. روزانہ 2 عدد مدنی مذاکرے سننے کا موقع ملے گا, مبلغین کی صحبت حاصل ہوگی, علم دین کا خزانہ حاصل آئے گا, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اسلامی بھائی کا میسیج بھی آیا ہوا ہے کہ میں دعوت اسلامی میں آنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو دعوت اسلامی میں کوئی رکنیت فارم یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ دعوت اسلامی میں یعنی اسلامی بھائیوں کے قریب آ جائیے, ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کرنا شروع کر دیجئے. اور دعوت اسلامی کیا کرتی ہے, کس طرح دین کا کام کرتی ہے, کیسے علم دین پھیلاتی ہے, تو اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ آنے والے اعتکاف کے اندر آپ شرکت کیجئے, اس مسجد کے اندر تشریف لے آئیے. انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا. اور وہ اسلامی بھائی کے جو اعتکاف اگر کسی وجہ سے نہیں بیٹھ پا رہے, لیکن رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے, قراءت تو روزانہ ہی نمازوں میں کرنی ہوتی ہے اور ویسے بھی قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے, لیکن چونکہ رمضان شریف میں جذبہ بڑھ جاتا ہے تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے مدرسۃ المدینہ بالغان کو جوائن کر لیجئے, اس میں شرکت کیجئے کہ اس میں انشاءاللہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ قراءت کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. تو اس میں اگر ہم شرکت کریں گے تو ہمارے یہ معاملات بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میری یہ عادت ہے نادانستہ کہ میں اپنے جتنے بھی بزرگ ہیں, میرے دادی دانی جتنے بھی ہیں, تو ان کو سلام کرتے ہوئے میں جھک جاتا ہوں تاکہ وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو کیا بزرگوں کے سامنے سلام کرتے ہوئے رکوع کی حد تک یعنی وہ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے جھک جاتا ہوں, تو کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ میری رہنمائی فرمائیے. جی حضور. دیکھیں, کسی کے آگے رکوع کی حد تک اس کی تعظیم کی خاطر جھکنا اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. ہاں, مقصد کوئی اور ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کے آگے اس وجہ سے جھک جاتے ہیں, جیسے نانی ہیں, دادی ہیں, بزرگ ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان سے سلام لیتے ہیں تو عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں. تو اب اس لیے نیچے جھک جاتے ہیں کہ وہ سر پہ ہاتھ پھیر دیں, تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس میں بھی ہلکا سے جھکا جاتا ہے تاکہ ان کے ہاتھ کے قریب پہنچ جائے. زیادہ بھی اگر جھک جاتے ہیں, رکوع کی حد تک بھی اگر جھک جاتے ہیں, تو یہاں اصل میں جھکنا جو مقصود جو ہے وہ تعظیم نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کے زیادہ قریب ہو جائے تاکہ ان کو سر پہ ہاتھ رکھنے میں آسانی ہو.
اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج اور نہیں بزرگوں ہے۔ کی دعائیں لینی چاہیے، ان سے ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کے قریب جانا چاہیے۔ اسلامی بہن نماز کس ٹائم پڑھیں؟ اذان کے فوراً بعد یا جماعت ہو جانے کے بعد؟ جماعت ہو جانے کے بعد، مردوں کی جب جماعت ہو جائے پھر اسلامی بہن نماز کی ادائیگی کرے، بہتر یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت بھی پڑھ سکتی ہے، نماز اذان ہو گئی اس وقت بھی نماز کی ادائیگی کر سکتی ہے۔ فجر میں جلدی کر لیں، فجر میں جلدی نماز ٹھیک ہے، کی اس میں ادائیگی جلدی کر۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ میری شادی ہو چکی ہے لیکن قرآن پاک نہیں پڑھا، تو اب کیا شادی کے بعد صرف اردو میں قرآن پڑھ سکتی ہوں؟ یعنی یہ پوچھ رہی ہے کہ اب موقع نہیں ہے سیکھنے کا یا کیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ موقع نہیں ہوتا سیکھنے کا، انسان جو کام کرنا چاہے اس کے لیے مواقع بھی میسر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ قرآن مجید فرقان حمید اگر ان کو بالکل ہی پڑھنا نہیں آتا، صحیح ہے، یعنی قراءت سرے سے کرنا ہی نہیں بہت سارے آتی، تو ایسے پھر لوگ ہیں۔ نماز کی ادائیگی کس طرح سے کریں گی؟ صحیح ہے، نماز کی ادائیگی تو نہیں کر سکیں گی پھر، تو ان پہ قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے بچوں کے ابو کے ذریعے سے کوئی ایسا سیٹ اپ بنا لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ سیکھ اسلامی لیں۔ بہنوں کے بھی مدارس ہوتے ہیں مخصوص گھروں میں، اور پردے کے ساتھ اس کا اہتمام ہوتا ہے، اسلامی بہنیں ہی پڑھاتی ہیں، جی جی، وہاں پر بھی جا کر سیکھ سکتی مدرسۃ ہیں۔ المدینہ بالغات جو جی، ہیں ان میں جا کر جو ہے یہ سیکھ سکتی ہیں۔ بہرحال سیکھنا ضروری ہے، یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ اب شادی ہو گئی ہے تو اب جو شرعی مسائل ہیں ان کو سیکھا نہ جائے، بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جو ہے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر یہ سیکھیں گی نہیں اور ایسے ہی نماز کی ادائیگی کرتی رہیں گی تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز ہوگی جس کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا نہیں آتا اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ سیکھنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جب تک تو وہ سیکھتا رہے گا اس کی نماز ہوتی رہے گی، سیکھے گا نہیں تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو سیکھنا بھی شروع کر دیں، نماز کی ادائیگی بھی شروع کریں ساتھ ساتھ، انشاءاللہ عز و جل جب سیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل سیکھا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے لیے یہ ذرائع بھی نہیں ہے کہ کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے کہ یہ مدرسۃ المدینہ بالغات یا بالغان کا اہتمام نہیں، گھر میں بھی کوئی سکھا نہیں پا رہا، تو پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک اور بھی سروس ہے۔ دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتی ہے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں، دنیا کے آپ کسی بھی حصے کے اندر موجود ہیں، آپ اس مدرسے کو جوائن کیجئے۔ اس میں چونکہ رش بہت زیادہ ہے، دنیا بھر سے مسلمان رابطہ کرتے ہیں، تو آپ اپنی رجسٹریشن کروا دیجئے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ویب سائٹ بھی ہے جو کہ دعوت اسلامی کے ویب پیج پر آپ کو مل جائے گی، آپ اس کے ذریعے رابطہ کیجئے، اور مخصوص وقت میں جس وقت میں بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے اہتمام کر دیا جائے گا۔ اور نہ صرف قرآن پاک کی تعلیمات دی جائیں گی، ساتھ ہی ساتھ بہت سارے مسائل، بہت سارے کورسز جو دیگر مسائل کے حوالے سے ہیں، نماز کورس، اور یعنی بہت ساری ایک لسٹ ہے جو کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اندر یہ کورسز کروائے جاتے ہیں، آپ ان میں بھی شرکت کریں گے اور بہت زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کال چلائیے۔ میرا نام محمد شکیل ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سورہ علق میں جو سجدہ ہے اگر ایک بار پڑھیں گے تو ایک بار سجدہ کریں گے، اور اگر زیادہ بار پڑھیں گے تو زیادہ بار سجدہ کریں گے، یا ایک بار سجدہ کریں گے؟ سجدہ تلاوت کے حوالے سے سجدہ تلاوت میں یہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار وہی جو آیت ہے سجدہ، آیت سجدہ، ایک ہی آیت سجدہ کو بار بار اگر پڑھتے جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ ہی سجدہ کرنا ہوگا۔ مجلس سے مراد یعنی میں ابھی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہوں اور بار بار یہ آ رہی ہے تو یہ مجلس کہلائے گی۔ کوئی کچھ یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن چند آیات ہیں، ان آیات کو بار بار پڑھ رہے ہیں اور وہی سجدہ تلاوت بار بار آ رہا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، 10 مرتبہ بھی پڑھا تو وہ ایک ہی سجدہ تلاوت کرنا ہوگا۔ یہاں بیٹھے ہوئے اب آپ نے قرآن مجید فرقان حمید بند کیا، آپ اپنے کسی کام کے لیے چلے گئے، واپسی آ کر دوبارہ اگرچہ وہی آیت آپ نے دوبارہ پڑھی، اب مجلس تبدیل ہو گئی ہے، جی دوسری مرتبہ بھی سجدہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر 2 سجدے کرنے، اور سجدہ اسی وقت کر لیا جائے، جی بہتر نماز قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے۔ اچھا، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، قراءت کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنے کا حکم پوچھ رہے ہیں، تسمیہ پڑھنا ضروری ہے کیا ہے؟ نہیں، تسمیہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کی ابتدا کی جائے تعوذ و تسمیہ اس وقت پڑھ لی، تعوذ، اعوذ باللہ اور تسمیہ بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ آپ نے دیکھا، بالخصوص ہم نے قراءت قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے مسائل سماعت کیے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ہفتے میں 6 مرتبہ براہ راست پیش کیا جاتا ہے، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد تقریباً 7:30 بجے۔ آج چونکہ جمعرات ہے اور جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع شروع ہو
جاتا ہے تو جمعرات کے دن یہ اسی وقت کم و بیش 6:15 بجے پیش کیا جاتا ہے. پاکستان میں یہ عصر سے مغرب کا وقت کہلاتا ہے اور اس میں الحمدللہ ہم یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. تو روزانہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی نیت فرمائیے. اور چونکہ آج جمعرات ہے تو آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت فرما لیجئے. جہاں جہاں مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے تو وہ وہاں تشریف لے جائیں، ورنہ ابھی باب المدینہ کے اسلامی بھائی بھی عالمی مدنی مرکز میں یا باب المدینہ کے دیگر علاقوں میں جہاں جہاں بھی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں تشریف لے جائیں. اور جو کسی بھی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اسلامی بہنیں وہ تو گھروں میں ہوتی ہیں، تو وہ مدنی چینل پر رہتے ہوئے بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع ملاحظہ کر سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.